والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آپ حضرات بخوبی ایک ایک جملے کو اپنے ذہن کے حاشیے پر رقم کریں. انشاءاللہ العظیم یہ ناچیز بولنے کی کوشش کرے گا، حالانکہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں. بفضل ہی تعالیٰ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ لوگ پسند کر لیا کرتے ہیں. اللہ رب العزت مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، والعصر یعنی اللہ یہاں پر قسم کھا رہا ہے. اب یہاں پر مورخین کرام، یہاں پر مفسرین کرام تین قول کو بیان فرماتے ہیں. یعنی والعصر اللہ رب العزت تین چیزوں کی قسم کھا رہا ہے. تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کی قسم فرما رہا ہے. والعصر سے مراد یہاں پر ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے قسم کیا فرمایا ہو والعصر یعنی عصر کی نماز کی قسم، پہلی قسم جو یاد فرمائی والعصر. اور دوسری جو قسم یاد فرمائی والعصر یعنی عصر اور مغرب کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے اس وقت کی قسم کھائی ہو، کیونکہ یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. اسی قیمتی وقت، اسی قیمتی اثاثہ کے درمیان ایک ایسا چیز ہوتا ہے جسے ہم لوگ سورج کہا کرتے ہیں. وہ غروب ہوا کرتا ہے، وہ ڈوبا کرتا ہے. انسان اس سے زندگی کے لیے اسے نامے زندگی بنائے، اس سے سبق حاصل کرے کہ جس طریقے سے یہ سورج ڈوب رہا ہے اسی طریقے سے ایک دن میری زندگی ڈوبتی ہوئی نظر آئے گی، میری زندگی مکمل ہو جائے گی. ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس لیے وقت عصر اور مغرب کے مابین جو وقت ہے اس وقت کی قسم یاد فرما رہا ہو. اور عصر نماز کی قسم اس وجہ سے یاد فرما رہا ہو کیونکہ یہ دن کی آخری نماز ہوا، دن کی آخری نماز ہوا کرتی ہے. لوگ فروخت میں رہتے ہیں، خرید و فروخت میں لگے رہتے ہیں، کام دھندے میں لگے رہتے ہیں. کچھ لوگ نماز بھی ادا کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو دکاندار ہوا کرتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جلد بازی کیا کرتے ہیں. جب اس سامان کو بڑھانا ہے، ابھی گراہک سامان کے لیے کھڑا ہوا ہے، اسے سامان بھی دینا ہے، گھر کی تیاری کرنا ہے. اس وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ نے عصر نماز کی قسم یاد فرمائی. لیکن آقائے مہربان مجدد دین و ملت سیدی اعلیٰ حضرت کنز ایمان میں جس قسم کو رقم فرماتے ہیں وہ قسم یہ ہے والعصر زمانے محبوب کی قسم، یعنی نبی کے زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. اب یہاں انسانوں سے سوال کیا جائے کہ آپ گھاٹے میں ہیں، آپ خسارے میں ہیں، تو انسان کہے گا نہیں نہیں ہم خسارے میں نہیں ہیں، ہم گھاٹے میں نہیں ہیں. ہمارے پاس اچھے اچھے گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس بینک بنگلہ ہے، ہمارے پاس تمام تر پراپرٹی ہے، ہمارے پاس دھن دولت ہے، ہمارے پاس دنیا کی تمام چیزیں ہیں، ہمارے پاس دولت و متاع ہے. ہم کہاں خسارے میں ہیں، ہم کہاں گھاٹے میں ہیں، ہم کہاں نقصان میں ہیں. لیکن اللہ رب العزت قرآن مقدس میں انسانوں کو نقصان میں کہہ رہا ہے، خسارے میں کہہ رہا
چاہیے. یہ انسان ہے, یاد رکھیے محبت, اگر یہی دل, انسان کا دل کسی انسان کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو اسے محبت کہتے ہیں, اسے محبت کہا جاتا ہے. لیکن یہی محبت اگر شدت اختیار کر لے تو اسے عشق کہا جاتا ہے. یہی محبت عشق کہلاتی ہے. اب عشق دو طریقے کے ہوا کرتے ہیں, ایک عشق حقیقی ہے, ایک عشق مجازی ہے. اب دونوں آپ کو میں سمجھاتا چلوں, عشق حقیقی کسے کہا جاتا ہے اور عشق مجازی کسے کہا جاتا ہے. جو انسان انسانوں سے محبت کرتا ہے اسے عشق مجازی کہتے ہیں. جو انسان اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اسے عشق حقیقی کہا جاتا ہے. عشق مجازی جو ہے انسانوں کو گناہوں کے دلدل میں پھنسا دیا کرتا ہے, اور عشق حقیقی جو ہے وہ رفیق اعلیٰ سے ملاقات کرا دیا کرتا ہے. عشق مجازی انسانوں کو گناہوں کے راہ کا مسافر بنا دیا کرتا ہے, اور عشق حقیقی جو ہے وہ اللہ کا ولی بنا دیا کرتا ہے. اور فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ عشق حقیقی آپ کو کرنا چاہیے کہ عشق مجازی کرنا چاہیے. انسانوں سے محبت کرنا چاہیے, دنیا دار سے محبت کرنا چاہیے کہ پروردگار اور ہمارے مختار سے محبت کرنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان عشق حقیقی جو ہوا کرتا ہے انسانوں کو اس کے رب سے ملاقات کرا دیا کرتا ہے, اور عشق مجازی انسانوں کو رفیق اعلیٰ سے بہت دور کر دیا کرتا ہے. برادران ملت اسلامیہ, آج سے میں عرض کرتا چلوں, آج یہی انسان ہے کہ دنیا دار میں اس دنیا داری میں اس طریقے سے پڑ چکا ہے, یعنی کہ دنیا کی محبت کو اس طریقے سے اپنے سینے میں موجزل کر رکھا ہے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل وضاقتہ کو بھول دیتا ہے. آپ کو بتاتا چلوں, ہمیں چاہیے کہ محبت ایسی کرنی چاہیے جس محبت کو دیکھ کر یہ دنیا دار یہ کہے یہ دنیا دار نہیں بلکہ غلام احمد مختار جا رہا ہے. ہمارے چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے, ہمارے چہرے روشن ہونے چاہیے, تاکہ لوگ دیکھیں تو یہ کہے ارے یہ وہی محمد عربی کے غلام ہے جو 1400 سال پہلے تھے, جو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر اپنے سر کو کٹانے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. آج ہماری محبت مر چکی ہے صاحب, ہمارے اندر صرف و صرف دعوے ہیں اور ہم اسی دعوے کے بنیاد پر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. اگر اسی طریقے سے رہا ہے تو علامہ اقبال کے اس شعر کو آپ نہ بھولیے گا. علامہ اقبال کہتے ہیں نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے, اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. اگر ہمارا یہی حال رہا اور ہم اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتے رہے, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی حرمت کو پامال کرتے رہے, ان کے سنتوں کو پیٹ پیچھے چھوڑتے رہے اور ہم گناہوں کے دلدل میں پھنستے ہوئے نظر آتے رہے, تو یاد رکھیے گا آج یہ باتیں سننے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دل تو دہل جایا کرتا ہے, لیکن پھر سے انسان گناہوں کے دلدل میں پھنستا ہوا نظر آتا ہے. آخر بات کیا ہے کہ انسان اپنے رب سے اتنی دوری بناتا ہوا نظر آ رہا ہے. آخر بات کیا ہے کہ آج اس کے دل میں نبی کی محبت بس نہیں رہی ہے. صرف اور صرف وجہ یہی ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کے بنیاد پر اس کا دل کالا پڑ جاتا ہے. جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو جایا کرتی ہے, یعنی کہ جب نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو گئی تو اب وہ ماں باپ کا نافرما بردار ہو جائے گا, علماء کا نافرما بردار ہو جائے گا, رب کے حکموں کو توڑنا شروع کر دے گا, اپنے عیاشی اور مکاری کی زندگی میں اس طریقے سے مبتلا ہو جائے گا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ بیٹھے گا, ان کے فرامین کو چھوڑ بیٹھے گا. آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیسے صحابہ تھے کہ اپنے زندگی کو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اس طریقے سے قربان کر دیا کہ ان کے زبان پر ہمیشہ یہی رہتا تھا ہم غلامان نبی ہیں, جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کر جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. یہ صحابہ تھے صاحب جو اس طریقے سے محبت کیا کرتے تھے. ہم اپنی محبت کو دیکھیں اور صحابہ کی محبت کو دیکھیں, صحابہ کس طریقے سے نبی سے محبت کیا کرتے تھے. کوئی جا کر حضرت عمار بن یاسر کی زندگی کا مطالعہ کرے. حضرت عمار بن یاسر نے اس طریقے سے ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے ہیں, جلتے ہوئے آگ کے کوئلے پر
तरीके से सहाबा नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करते थे। हमने उनकी मोहब्बत को जाना नहीं साहिब, हम तो दुनिया की मस्ती में खो बैठे हैं, हम तो दुनिया को अपना सनम अपना महबूब बना लिया है। आज के नौजवान है जो इस तरीके से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि आज ये गैर महरमों को दिल दे बैठे हैं, गैर औरतों को दिल दे बैठे हैं। जो दिल सिर्फ नबी को देना चाहिए था आज वो दुनियादार को दे बैठे हो। याद रखिएगा ये दिल किसी और के लिए नहीं बल्कि नबी के लिए बनाया गया था। लेकिन आज यही दिल है कि आवारा गर्दी में लगा हुआ है, आज यही दिल है कि अय्याशी और मक्कारी में लगा हुआ है। जिस दिल को नबी की मोहब्बत में बसनी थी आज वो दिल दुनिया को बसा बैठी है। अल्लाह अकबर। अगर यही हाल रहा तो याद रखिएगा न हम दुनियादार होंगे न हम आखिरत के लिए होंगे, बल्कि हम इस तरीके से फंसे मार हो जाएंगे कि जब सजाए जजा की बातें हमारे सामने रखी जाएंगे उस वक्त हम नबी आखिर ज़मां को अपना मुंह ना दिखा सकेंगे। वजह यही रहेगी कि हम गुनाहों के दलदल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। गुनाह हमारे अंदर इस तरीके से सल्ब हो चुका है, हम इस तरीके से गुनाहों की जंजीर में दब चुके हैं, जकड़ चुके हैं कि उससे निकलने की कोशिशें नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा ये गुलामी जो है, गुलामी ये जो गुनाहों की गुलामी है ये इंसान को तबाह बर्बाद कर दिया करता है। ये गुलामी जो है गुनाहों की ये इंसान को नमाज रोजे और इबादत और रियाज़त से दूर कर दिया करता है। अगर हमें अल्लाह की मोहब्बत बसानी है, रसूल कायनात की मोहब्बत बसानी है तो हमें सबसे पहले अपने दिल को पाक और साफ रखना। ऐसा कब होगा? सिर्फ सुभान अल्लाह बोलने से नहीं बल्कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नियतों पर है। हम सच्ची और पक्की नियत कर ले, अज़्म मुसम्मम कर ले कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तक तो दुनिया भर के लिए जीते रहे लेकिन आज के बाद आप और आपके गुलामी में जीता रहूंगा। अगर ये आप इरादा करके यहाँ से उठते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीम आप यहाँ भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। इंसान क्या सोच